ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے بعض صحابہ دنیا کے لیے لڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عمر کے آخری وقت میں خطبہ دیا اور اصحاب کو ایڈریس کیا، یعنی کہ ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ مجھے تم سے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تم دوبارہ شرک میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی کہ شرک کا خطرہ اب اصحاب سے نہیں تھا، مگر جو خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ کہ دنیا کے چکر میں تم آپس میں لڑو گے، اس بات کا خطرہ ہے۔ اور یہ پیشن گوئی پھر بعد میں آ کے پوری ہوئی، جب اسلام میں آپس میں جنگیں ہونے لگیں، تلوار نکال لی گئیں حکومت قبضانے کے لیے خلیفہ راشد کے خلاف۔ ایک چنے ہوئے خلیفہ راشد کے خلاف لوگوں نے تلواریں نکالنی خود حکومت حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی طرف سے چیزوں کو گھڑ لیا تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ ان کا موقف یہ ہے، مگر ان کا موقف کچھ اور تھا۔ وہ جب پتہ چلا جب وہ خود اقتدار میں آ گئے تلوار کے ذریعے، تو حافظ حجر عسقلانی نے اس کی شرح بھی لکھی ہے نیچے کہ اصحاب میں آپس میں لڑائیاں ہوئیں، اور شرک تو انہوں نے نہیں کیا کبھی، مگر جنگ ہوئی ہیں ان میں آپس میں، تلوار نکالی ہیں۔ تو اس زمین میں جو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے وہ امیر شام کو، کہ امیر شام نے خلیفہ برحق مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ کے تلوار نکالی حکومت کے لالچ میں، اور جنگ صفین ہوئی۔ اس میں جو مقصد بتایا گیا لوگوں کو، وہ بتایا گیا کہ ہم جو ہے قصاص عثمان لینا جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر جب انہوں نے تلوار کے ذریعے صلح حسن کے بعد اقتدار حاصل کیا تو انہوں نے کوئی قصاص عثمان نہیں لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی پوری دنیا کے سامنے کہ مقصد قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھا، مقصد تھا حکومت کو حاصل کرنا اور حکومت میں پھر بدلاؤ کرنا، جو نبوت کی طرز پر خلافت راشدہ تھی پہلے 30 سال، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی۔ تو حضرت معاویہ کے زمانے میں 30 سال پورے ہو گئے جب انہوں نے اقتدار حاصل کیا، تو ان کی ملوکیت، ان کی بادشاہت کاٹ کھانے والی بادشاہت تھی، اور پھر جو انہوں نے ظلم اور زیادتی کری اصحاب کے ساتھ، ان کو قتل کروایا، دین میں نئی نئی بدعت جاری کری۔ اس میں سے کچھ میں اگزامپل دے دوں آپ کو، کہ انہوں نے چوری کے مال پکڑنے کی سزا کو بدل دیا، جبکہ ان کے پاس حدیث پہنچ گئی اور خلیفہ راشد کا عمل بھی پہنچ گیا ایسا نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنی بات کو، اپنے حکم کو بدلا نہیں۔ حدیث سننے کے بعد بھی انہوں نے کچھ ایسی چیزیں اور ایجاد کر دیں اسلام کے اندر جو کہ پہلے نہیں تھی، جیسا کہ صدقہ فطر۔ صدقہ فطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 4 مد۔ امیر شام نے گیہوں کے کیس میں 2 مد یعنی کہ آدھا سا کر دیا، جبکہ 1 سا تھا۔ تو اس طرح کی انہوں نے بدلاؤ کرنے شروع کیے اور اپنی حکومت میں ملوکیت قائم کر دی، اور اپنے 20 سال پورے کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی امت کو، اللہ کے سارے تمام مسلمانوں کو حکومت نہیں چھوڑی کہ تاکہ مسلمان
فیصلہ کریں کہ کون بادشاہ ہوگا، اور اپنے بیٹے کو مسلط کر دیا اصحاب کے اوپر، جبکہ اصحاب موجود ہیں، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو مسلط کر دیا، بادشاہ بنا دیا۔ یہ تھی قیس اور قیصرہ کی سنت، یعنی کہ اسلام میں بدعت۔ پھر یزید کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے کیا کام کیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔